سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کے نور سے معمور سینہ ہو ہی جائے گا، کیا بات ہے، خدا کے نور سے معمور سینہ ہو ہی جائے گا، نبی کے عشق سے یہ دل مدینہ ہو ہی جائے گا۔ پریشانوں نہ گھبراؤ، پڑھو صلی علی ہر دم، پریشانوں نہ گھبراؤ، پڑھو صلی علی ہر دم۔ ارے کرم سے پار طوفان میں سفینہ ہو ہی جائے گا، کرم سے پار طوفان میں سفینہ ہو ہی جائے گا۔ حضرات بہت دیر سے آپ نعت و منقبت سن رہے ہیں، تھوڑی سی تقریر سن لیں اور مچل کر کہیں سبحان اللہ، بالکل سکون و اطمینان کے ساتھ آپ حضرات سنیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج ہم جب شکر کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو، احسان ہے اس کا، تو بعض کہتے ہیں یار کس بات کا شکر ادا کریں، ہم تو پریشان بڑے چل رہے ہیں، کس بات کا شکر ادا کریں، ہم تو بڑے پریشان ہیں، بڑی دقت میں ہیں، بڑی تکلیفوں میں ہیں۔ 8 دن ہو گئے بخار ہی نہیں اتر رہا، 15 دن سے سر کا درد ہی نہیں جا رہا، اللہ اکبر، کم سے کم 1 ہفتہ ہو گیا بھینس دودھ ہی نہیں دے رہی، بڑے پریشان چل رہے ہیں ہم تو، بڑی دقت میں۔ کس بات کا شکر ادا کریں، ہمارے پاس رہنے کو عالیشان گھر کوئی نہیں، اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس بہترین کوٹھی کوئی نہیں، ہمارے پاس 10-20 لاکھ کا کوئی بینک بیلنس نہیں، 2-4 پلاٹ ہمارے نہیں جو مراد آباد میں، اغوان پور میں، کانٹ میں ہم نے خرید لیے ہو۔ مولانا کس بات کا شکر ادا کریں؟ حضرات تو میں کہتا ہوں میرے بھائی تو یہ بھول گیا، تو کس بات کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا اور 18,000 میں سب سے افضل و اعلیٰ بنا کر تجھے حضرت انسان بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تھوڑا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، بلکہ 18,000 اس نے مخلوقات پیدا کی، چاہتا تو جانور بنا دیتا، چاہتا تو ہمیں کیڑے اور مکوڑے بنا دیتا، چاہتے تو ہمیں کوئی بھی جانور بنا سکتا تھا، کوئی بھی چرند اور پرند بنا سکتا تھا، لیکن اس کا شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا کر دنیا میں بھیجا۔ حضرات محترم، دلیل کے طور پہ آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے حضرت بایزید بسطامی، جھوم کر کہو سبحان اللہ، حضرت بایزید بسطامی بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایک بستی سے گزر رہا تھا، ایک بستی سے گزر ہوا، میری باتوں کو دل پہ نوٹ کرو، کچھ لے کر جانا، یہاں رات میں بیٹھے ہو، ٹھنڈ میں آپ یہاں اپنی نیند کو خراب کر رہے ہو، تو یہاں سے کچھ حاصل کر کے جاؤ، کچھ لے کے اٹھو، اپنے ذہن میں کچھ باتیں ڈال کے جاؤ، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں میرا گزر ہوا، راستے میں جب میں گزر رہا تھا ایک کتا مجھ پر بھونسنے لگا، کتا جب بھونکنے لگا تو حضرت بایزید کہتے ہیں کہ میں بیٹھ کر رونے لگا۔ لوگوں نے دیکھا، بستی والوں نے، گاؤں والوں نے، شہر والوں نے، کہ بھئی کتے کی آواز سن کر بھی کوئی روتا ہوگا، کتے کی آواز سن کر کوئی روتا ہوگا، اے بایزید تمہیں کیا ہو گیا؟ کتے کی آواز سن کر رونے لگے، اتنے روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ بستی والے کہنے لگے بتاؤ اس کتے نے تمہیں کیا کہہ دیا، کیا بات ہوئی جس کی آواز سن کر تم رونے لگے ہو؟ تو حضرت بایزید فرماتے ہیں سنو، یہ کتا مجھ سے کہہ رہا تھا اے بایزید یہ بتا کہ تو نے کون سی نیکی کی تھی کہ اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ نے مجھے کتا بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، برادران اسلام، تو تم کہتے ہو کس بات کا شکر ادا کریں؟ یہ تھوڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور اس کا کرم رکا نہیں، دل کے تختے پر اس بات کو نوٹ کرو، اس کا کرم رکا نہیں۔ اگر انسان بنا کے چھوڑ دیتا تب بھی ہم خسارے میں تھے، انسان بنا کے اس نے چھوڑا نہیں، انسان بنا دیتا تو انسان تو دنیا میں بہت آئے ہیں جو ایمان نہیں لائے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی غیر مسلم ہے، حضرات محترم، لیکن انسان بنا کر اس نے ہمیں چھوڑا نہیں، بلکہ انسان بنا کر الحمدللہ اس نے ہمیں مسلمان بنا دیا ہے، اور مسلمان بنا کر بھی اس کا کرم رکا نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دیا ہے. کیا تم نے کوئی ریکویسٹ کی تھی؟ کیا تم نے اس سے کہا تھا کہ مولا ہمیں انسان بنا دینا، ہمیں مسلمان بنا دینا، یا ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دینا؟ نہیں نہیں، ہم نے کچھ نہیں کہا تھا، ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی. یہ صرف اس کا کرم ہے کہ اس نے انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، اور پھر اس نبی کی امت میں پیدا کیا. جس نبی کی امت میں آنے کے لیے کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ بارہا نبیوں نے دعا کی تھی، یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں شامل فرما دینا. سبحان اللہ. تو ہمیں اس نبی کی امت میں بنایا. میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، فضل رب العلا. اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ. اور کیا چاہیے؟ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا. اور کیا چاہیے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حافظ وقاری شکیل احمد صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا. اور کیا چاہیے؟ ہم مقدر کے دھنی ہیں یار. شکر جتنا ادا کرنا رب کا کم ہے. ہمیں مقدر سے ملا. سبحان اللہ. جس کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے. دو شعر پڑھ دو مقدر کے تعلق سے جو ان کو کہیں. سبحان اللہ. قاری صاحب قبلہ کہ شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے. اور یہ جو شعر پڑھ رہا ہوں نا آپ حضرات کے سامنے، ماشاءاللہ یہ ہمارے استاد محترم مولانا فراست حسین صاحب کی قلم سے لکھے ہوئے شعر ہیں. جب بات مقدر کی آئی، ایمان کی آئی، تو مجھے یاد آ گئی. جھوم کے بولتے سبحان اللہ. کہ شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے. سکندر بہت بڑا بادشاہ اللہ. سکندر اس نے دنیا کو فتح کر لیا تھا، ساری دنیا کو. لیکن جب مرا نا، اس کی موت آئی، تو کہنے لگا میرے خادموں، میرے غلاموں، جب مجھے دفنانے کے لیے جاؤ تو میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، کفن سے باہر نکال دینا. غلاموں نے کہا، خادموں نے کہا کہ حضور ایسا کیوں؟ آپ ساری دنیا کے بادشاہ ہیں، یہ شریعت کے خلاف کام ہے. کہا نہیں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ دیکھو ساری دنیا کو فتح کرنے والا، جیتنے والا، ساری دنیا پہ اپنی حکومت کے جھنڈے گاڑنے والا، جب سکندر دنیا سے جا رہا تھا تو خالی ہاتھ جا رہا تھا، کچھ نہیں لے کے گیا، خالی ہاتھ گیا. اس لیے میرے ہاتھ کفن سے باہر کر دینا. اللہ اکبر. تو اسی سکندر کے نام سے میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے. شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، نہ سکندر سے ملا ہے. جس کو بھی جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے. جس کو بھی جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے. اور اپنے مقدر کی بات کروں، مجھے مقدر بھی کہاں سے ملا؟ جھوم کر کہیں سبحان اللہ. والد سے ملا ہے نہ برادر سے ملا ہے. والد سے ملا ہے نہ برادر سے ملا ہے، نہ برادر سے ملا ہے. یا رسول اللہ، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. ہم مقدر کے دھنی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. قادری ہیں، جنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ارے غائبانہ طور پر ہم سب کی حفاظت کے لیے اب بھی اختر اظہری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اب بھی اختر اظہری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو جتنا شکر ادا کرو کم ہے، اللہ کا شکر جتنا ادا کرو گے کم ہے. آپ دیکھتے ہیں نا آپ کے ہندوستان میں غریب نواز، جن کو خواجہ معین الدین چشتی کہا جاتا ہے، اجمیر شریف کے اندر جب وہ اس ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے آئے، اسلام پھیلانے کے لیے آئے، تو حضرات ان کو کئی بستیوں سے دھکے دے دے کر نکالا گیا. لوگوں نے غلاظت ان کے اوپر ڈالی، لوگوں نے کوڑا کرکٹ ان کے سروں پر ڈالا. اللہ اکبر، بدتمیزیاں کی.
نہ جانے کتنے برے برے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے، اللہ اکبر، لیکن اللہ کے دین کو لے کر، اللہ کی تبلیغ کو لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرات محترم رحم و کرم کو ساتھ لے کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں کو ساتھ لے کر اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ جب ایک بستی کے اندر میرے غریب نواز پہنچتے ہیں تو حضرات پوجا پاٹ چل رہی تھی، بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، ایک مرد کی حیت والا بت رکھا ہوا تھا اور دوسرا عورت کی حیت والا بت رکھا ہوا تھا، لوگ ان کی پوجا کر رہے تھے۔ میرے غریب نواز اندر گئے اور کہنے لگے لوگوں کیا یہ تمہارے بت بولتے ہیں؟ کیا تمہارے بت بولتے ہیں؟ تو وہ کہا نہیں حضور بولتے تو نہیں۔ کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں کہ سنتے بھی نہیں؟ تو پھر انہیں تم کیوں پوج رہے ہو؟ دیکھو میں انہیں خدا بھی نہیں مانتا۔ غریب نواز نے کہا دیکھو میں انہیں خدا نہیں مانتا، نہ ہی میں ان کی پوجا کرتا ہوں، نہ ہی میں ان کو خدا جانتا ہوں، یہ صرف پتھر ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن دیکھو جب میں انہیں بلاؤں گا تو یہ آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ غریب نواز نے کہا جب میں انہیں آواز دوں گا، جب انہیں بلاؤں گا تو آ جائیں گے۔ غریب نواز نے انگلی کا اشارہ کیا، دونوں بت چل کر غریب نواز کی بارگاہ میں آ گئے اور کہنے لگے لوگوں سنو۔ میرے غریب نواز نے بتوں سے کہا کیا بتاؤ تمہاری یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں، تمہیں خدا مانتے ہیں، کیا تم خدا ہو؟ تو ان بتوں نے کہا نہیں غریب نواز، انہوں نے ہم پر ظلم کر دیا ہے، ہم خدا نہیں ہیں بلکہ رب کے محبوب کا فرمان ہے، جن پتھروں کی آگ اور ناک بنائی جائے گی، جن کے بت بنائے جائیں گے، وہی پتھر جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ ان لوگوں نے ہم پر ظلم کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، برادران ملت اسلامیہ، تو جب ان لوگوں نے میرے غریب نواز کی یہ کرامت دیکھی، بتوں کو بولتا ہوا دیکھا، تو سب کے سب غریب نواز کے قدموں میں آ گئے اور کہنے لگے اے غریب نواز آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، جب ایک غلام نبی کا یہ عالم ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان پہ گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ کہنے لگے حضور آپ تو نبی کے غلام ہیں، جب آپ کی انگلی کے اشارے میں اتنی طاقت ہے تو پھر مدینے والے نبی کی انگلی کے اشارے میں کتنی طاقت ہوگی؟ سبحان اللہ۔ حضرات سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو ہندوستان میں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ یوں ہی نہیں پڑھایا، اللہ نے انہیں طاقت عطا فرمائی تھی، اللہ نے انہیں قوت عطا فرمائی تھی۔ حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، تو ہمارے بزرگوں کا ہم پر کرم ہے حضرات، تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جتنا آپ شکر ادا کرو گے رب کا کم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، آج کی یہ نشست، آج کی یہ محفل، آج کی یہ بزم دیکھ کر مجھے مسرت اور شادمانی ہو رہی ہے۔ کاش میری گفتار رفتار بن جاتی، کاش میرے الفاظ انداز بن جاتے، کاش یہ میری بولی کردار میں اتر جاتی، تو قسم خدا کی ہمارا تو یہ وہ دین ہے، ہمارا تو وہ یہ اسلام ہے، ہمارا تو یہ وہ مذہب ہے، ہم تو اس قوم کے چاہنے والے ہیں، ہم تو اس اسلام کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے ساتھ خدا کا وعدہ ہے اے میرے بندو تم جنت کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کی حکومت بھی تمہارے لیے ہے، یہ جہان بھی تمہارے لیے ہے اور وہ جہان بھی تمہارے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں، رب کا شکر ادا کرنے والے ہو جائیں، لیکن پیارے رب کی ناشکری بڑی کرتے ہیں۔ اگر تکلیف ہو جائے حضرات محترم تو موت مانگنا شروع کر دیتے ہیں، دقت آ جائے تو موت مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، ماں باپ سے جھگڑا ہوا، کوئی بات پیدا ہوئی، اللہ اکبر، گھر سے باہر نکلے، جانے کے بعد کہنے لگے یا اللہ ایسی زندگی سے تو بہتر ہے تو مجھے موت دے دی۔ حالت یہ ہو چکی ہے، میاں بیویوں میں انبن ہو جاتی ہے، ہوتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس میں نہ ہوتی ہو، تو بات یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ زندگی بہت عزیلت بن گئی ہے، اس لیے یا اللہ تو مجھے موت دے دے۔
भैंस ने दूध ना दिया, बाजार के लिए पैसे इकट्ठे ना हुए, या अल्लाह मुझे मौत दे दे। बारिश ज्यादा हो गई, खेती मारी गई, खेती में नुकसान हो गया, या अल्लाह सारी खेती पट हो गई, इससे अच्छा तो मुझे मौत ही दे दे। है ना, बात सही है ना? तो मौत की दुआ नहीं मांगनी चाहिए, मना है, मना है, हुजूर ने मना फरमाया, मौत की दुआ मत मांगो। हजरात मोहतरम, हाँ एक सूरत के साथ मांग सकते हो, वो भी इस तरीके से, या अल्लाह, क्योंकि मौत तोहफा है ना, हुजूर ने फरमाया अल मौत तोहफतुल मोमिन, मोमिन के लिए मौत तोहफा है, परेशानी वाली बात नहीं है। मौत से घबराना नहीं चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, दिक्कत में नहीं आना चाहिए। मौत मोमिन के लिए तोहफा है। डरते वो हैं जिनके पास नेकियां नहीं है, वो घबराते हैं मौत से। जिन्होंने गलत काम किए होते, नमाजें नहीं पढ़ी होती, जिन्होंने रोजे नहीं रखे होते, जिन्होंने पड़ोसी को सताया होता है, जिन्होंने रिश्तेदार के हुकूक को पामाल किया होता है, जिसने भाई बहन के हुकूक को खत्म किया होता है, वो डरते हैं, या अल्लाह मौत आएगी तो क्या करूंगा, मलकुल मौत का सामना होगा तो क्या करूंगा, किस तरीके से हुजूर को कब्र में मुंह दिखाऊंगा, महशर के मैदान में रब ने पूछ लिया तो क्या कहूंगा। अजीज़ान मोहतरम, तो वो डरते हैं मौत से। लेकिन जो लोग नमाजें पढ़ते हैं, जो रब की इबादत करते हैं, जो माह रमजान के रोजे रखते हैं, जो कुरान की तिलावत करते हैं, जो झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं, जो रिश्तेदारों के हुकूक को, पड़ोसियों के हुकूक को, भाई बहन के हुकूक को, माँ बाप के हुकूक को पूरा करते हैं, वो मौत से नहीं डरते, बल्कि रब की बारगाह में हाथों को दराज करके कहते हैं, ऐ मौला तू जल्दी से जल्दी अगर मुझे मौत अता फरमाएगा तो बचा ये है कि जब मैं कब्र में जाऊंगा तो जाकर अपने नबी का दीदार फरमाऊंगा, सुभान अल्लाह, जाकर अपने नबी का दीदार करूंगा, इसलिए मुझे मौत दे ताकि तेरे नबी का दीदार कर सकूं। सुभान अल्लाह, नबी के दीदार के लिए खाली वैसे मौत की दुआ नहीं कर सकते। हाँ दिल में तमन्ना है, या अल्लाह इतना पैसा नहीं मेरे पास जो मदीना चला जाऊं, जो जाकर रोजे की जियारत कर लूं। लेकिन देखो एक गरीब आदमी नहीं जा सकता ना मदीना, हुजूर के रोजे की दीदार जो है दीदार नहीं कर सकता, हुजूर के रोजे को नहीं देख सकता। अमीर तो जा सकता, लेकिन वो भी जब जाता है जब हुजूर बुलाए, ऐसे नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हजरात मोहतरम, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा चुका हूं, मैंने 8 उम्रे किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 8 उम्रे, माशाअल्लाह। ये अल्लाह का करम है, मुझ पर मेहरबानी है कि उसने मुझे बहुत थोड़ी उम्र में अपने नबी का रोजा दिखा दिया है, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो हम और आप मौत से इसलिए डरते हैं कि हमारे पास नेकियां कहीं नहीं होती। अगर नेकियां हो तो मौत से डर नहीं लगता, जब चाहे आ जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के करम से मौत हमारे लिए तोहफा है, जब चाहे आ जाए, चाहे अब आ जाए, चाहे सुबह आ जाए, चाहे महीना बाद आ जाए, मौत से नहीं डरते। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते। हजरात मोहतरम, लेकिन कहने का मतलब और मकसद ये है, अपनी जिंदगियों को संभालो, अच्छी जिंदगी बनाओ। ये मत देखो हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। पहले लड़का पैंट शर्ट पहनता था, पहले जो है दाढ़ी भी नहीं थी, माशाअल्लाह उसने दाढ़ी रख ली, या दोस्त टोकेंगे, अभी कुर्ता पजामा पहनने लगा, पहले मस्जिद में नहीं जाता था, अभी जाने लगा, तो दोस्त पे अब बहुत बड़ा मौलवी बन गया, तो मस्जिद में ही रह गया है ना। तो इस डर से भी ना जाते बार नौजवान साथी, सिगरेट पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, गुटखा खाने वाले, कुछ तो ऐसे हैं माशाअल्लाह शराब नोशी करने वाले जो शराब तक पहुंच गए हैं। शराब पीना हराम, अशद हराम है। हजरात मोहतरम, जो शराबों में एक बार डूब जाता है वो निकल नहीं पाता फिर, कि शराबों में जो डूबे फिर न उबरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काट
کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ آخری بات آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے، لیکن یہ پہلے بادشاہ تھے۔ کون تھے؟ بادشاہ۔ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، بادشاہت تھی، تخت و تاج پر بیٹھا کرتے تھے، بہت مال و دولت تھا۔ آج ہم پر جب مال و دولت آ جائے نا، ہم مال والے ہو جائیں، دولت والے، پیسے والے، تو حضرات محترم ہم پھولے نہیں سماتے، ہم رب کو یاد نہیں کرتے۔ ایسے ہی تھے بادشاہ، لیکن ایک رات اپنے محل میں سو رہے تھے، چھت پر رات کے ٹائم میں سنیاٹا چھایا ہوا تھا، چھت پر دھڑ دھڑ کی آواز آئی، محل کی چھت پر۔ بادشاہ کے محل میں کتا بھی نہیں گھس سکتا، پہرے دار رہتے کھڑے ہوئے۔ بادشاہ نیند سے بیدار ہوا، کون ہے؟ کس کی جرأت ہوئی میری چھت پر آ گیا؟ پہرے دار کہاں ہے؟ سب کو اکٹھا کیا۔ بادشاہ جب چھت کے اوپر پہنچا تو ایک شخص موجود، کہا تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو چھت پہ کیا کرنے آیا رات کے وقت میں؟ کہ حضور میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میرا اونٹ کھو گیا، گم ہو گیا، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا، حضرت ابراہیم بن ادہم نے، ابے نادان، کچھ تو عقل کا استعمال کر، اونٹ تجھے چھت پہ ملے گا؟ اگر اونٹ کھو گیا تو جنگلوں میں تلاش کر، نیچے زمین پر جا کر دیکھ، میری چھت پہ تجھے اونٹ کہاں سے ملے گا؟ تو اس نے کہا کہ حضور اگر چھت پہ اونٹ نہیں مل سکتا تو نرم و نازک محلوں کے اندر بیٹھ کر خدا بھی نہیں مل سکتا۔ تم جو اپنے محل کے اندر نرم و نازک بستر پر، مخمل پر لیٹ کر خدا کو تلاش کرتے ہو، خدا نہیں ملے گا۔ ان کے دل پر چوٹ پہنچی۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے بات آگے بڑھتی چلی گئی۔ جب دل پر چوٹ لگی، صبح کو دربار لگا، تخت شاہی پر بیٹھ گئے، ایک فقیر آ کر اندر بڑھ گیا۔ فقیری لباس میں۔ کہا یہ فقیر کون ہے یار؟ پھٹے پرانے کپڑے سے باہر نکالو، ہمارے محل کی شان کو خراب کر رہا۔ کہا حضور ٹھہریے، میں مسافر خانے میں آیا ہوں، یہ سرائے ہے، اس میں ٹھہرنا مجھے۔ کہا بھائی یہ میرا محل ہے، یہ میرا تخت و تاج لگا ہوا تجھے نہیں دیکھتا؟ سرائے بتاتا ہے اس کو، مسافر خانہ نہیں ہے یہ۔ کہا اچھا ٹھہریے حضور، یہ بتائیے کہ آپ سے پہلے کون تھا یہاں؟ کہ میرا باپ تھا۔ کہا ان سے پہلے؟ کہ ان کا باپ، میرا دادا۔ تو ان سے پہلے؟ کہ ان کا باپ، ان سے پہلے ان کا باپ۔ تو یہ بتائیے کہ یہ پھر مسافر خانہ ہوا کہ نہیں؟ تمہارے بعد کون رہے گا؟ کہ میرا بیٹا رہے گا۔ تو پھر بتاؤ یہ مسافر خانہ ہے کہ نہیں؟ ارے اسی کو تو مسافر خانہ، اسی کو تو سرائے بولتے ہیں، جہاں ایک جاتا ہو اور ایک آتا ہو۔ پہلے تمہارا پردادا، پھر دادا، پھر تمہارا باپ، اب تم ہو، تمہارے بعد تمہارا بیٹا ہوگا، اس کے بعد اس کا بیٹا ہوگا۔ تو یہ بتاؤ کہ پھر یہ مسافر خانہ ہوا کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اس کے دل پر بڑی چوٹ لگی اور تمام بادشاہت کو لات مار کر اب اللہ کو یاد کرنے کے لیے جنگلوں میں نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ جنگلوں کی طرف تمام بادشاہت کو چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی۔ اللہ اکبر۔ جب جنگلوں کی طرف نکلے، بادشاہت چھوڑ گئے اپنے وزیروں کو، تو ایک دن دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنی سوئی سے اپنے کپڑے سی رہے۔ وزیر کا گزر ہوا، کہا حضور اتنی بڑی بادشاہت کو چھوڑ کر دیکھا نا آپ کا کیا حال ہو گیا، کپڑے بھی اب اپنے ہاتھ سے آپ سی رہے ہیں، کتنی بری حالت ہو گئی، چلیے بادشاہت پہ واپس چلیے۔ کہا اچھا تم نے یہ میرا پھٹا پرانا لباس دیکھ لیا، کپڑوں کو سلنا دیکھ لیا، اب وہ جو سوئی ہاتھ میں تھی وہ دریا میں پھینک دی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب سوئی دریا میں پھینکی، اللہ اکبر، تو وہ حیرت میں کہ پتہ نہیں کیا کریں گے، اور حکم دیا ہے دریا کی مچھلیوں، یہ ابراہیم بن ادہم کا حکم ہے، میری سوئی مجھے واپس لوٹاؤ۔ اتنا بڑا دریا، موجیں مارتا ہوا دریا، ایک سوئی کون ڈھونڈ سکتا ہے بھائی؟ مچھلیوں کو حکم دیا۔ اللہ کی قسم کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دریا کی تمام مچھلیاں اپنے اپنے منہ کے اندر سونے
सोने की एक एक सुई लेकर हाजिर हो गई। कहा हुजूर ये सोने की सुई है, कबूल फरमाए। कहा नहीं, इस सोने को तो हम पहले ही लात मार के आ चुके हैं, इस सोने को तो पहले ही हम छोड़ के आ चुके हैं, हमें सुई वही चाहिए जो हमने दरिया में फेंकी है, मुझे वही पुरानी अपनी सुई चाहिए। एक मछली उसी सुई को ढूंढकर तलाश कर कर हजरत इब्राहिम बिन अदहम की बारगाह में हाजिर हो गई। हुजूर ये आपकी वाली सुई है हजरत मोहतरम। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने उस वजीर से कहा, ये बता जो पहले बादशाहत थी वो अच्छी थी या ये जो अब मेरी बादशाहत है ये अच्छी है? सुभान अल्लाह। पहले लोगों पर बादशाहत थी, अब जहां जहां उस रब की बादशाहत है उस रब ने वहां वहां मेरी बादशाहत भी करवा दी है। सुभान अल्लाह। जानवरों पर भी मेरी हुकूमत हो गई है। हजरात मोहतरम, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो अपनी जिंदगी अगर हम अल्लाह अल्लाह करने में गुजारें, रब का नाम लें, नबी का जिक्र करें, नबी पर दरूद पढ़ें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें भी कामयाबी अता फरमाएगा, हमारी दुआएं भी कबूल होंगी, हमारे हाथों में भी शिफा पैदा हो जाएगी। और हम अगर किसी मरीज पर दम कर देंगे तो इंशाअल्लाह फौरन उठकर बैठ जाएगा। अगर किसी के लिए दुआ कर देंगे तो कबूल कर लेगा। बात यह है कि जबानों से सच बोलो, गीबत ना करो, चुगली ना करो, हसद ना करो, किसी की बुराई ना करो, किसी की अल्लाह अकबर सरगोशी ना करो। अपनी जबानों को पाक करो, अपने दिल को पाक करो, अपने कल्ब को पाक करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों में, तुम्हारी जबानों में शिफा अता फरमाएगा और तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा देगा। सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, बरादरान इस्लाम, तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम की बारगाह में एक शख्स आकर कहने लगा, हुजूर मुझे नसीहत फरमा दें, मैं बड़े गुनाह करता हूँ, मुझसे गुनाह बहुत होते हैं। बस 1 मिनट की 2 मिनट की बात और इख्तिताम। आ गया कोई नौजवान, गुनाह तो सभी कर रहे हैं ना आज के दौर में, कोई बच कोई रहा? चुगली, हसद, बुग़्ज़, कीना, भाई भाई का दुश्मन, भाई भाई से नफरत, अल्लाहु अकबर, पड़ोसी पड़ोसी के खिलाफ। हजरात मोहतरम, कीने भरे हुए हैं दिलों के अंदर। हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता आपस में मोहब्बतें पैदा करो, उल्फतें पैदा करो। हजरात मोहतरम, बरादरान इस्लाम, तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम की बारगाह में एक नौजवान आया, कहा हुजूर मुझसे बड़े गुनाह होते हैं, मुझे कोई नसीहत फरमा दे जो मैं गुनाहों से बाहर आ जाऊं। आपने फरमाया अच्छा बैठ जाओ। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, जब तुम्हारा गुनाह करने का इरादा हो तो अल्लाह का रिज्क खाना छोड़ दो, अल्लाह का रिज्क खाना छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि हुजूर ये कैसी नसीहत है, अगर अल्लाह का रिज्क नहीं खाऊंगा और तो किसी का रिज्क है नहीं दुनिया में, तो मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, ये कैसी नसीहत है? कहा देखो कितनी गंदी बात है, गलत बात है, उसी रब का रिज्क खाते हो और उसी की नाफरमानी करते हो। आपने कहा दूसरी नसीहत सुनो, जब तुम्हारा गुनाह करने का इरादा हो तो अल्लाह के मुल्क को छोड़ देना। कहा हुजूर ये भी कैसी नसीहत है, सारा मुल्क तो उसका है, मशरिक में, मगरिब में, जुनूब में, शिमाल में, किधर भी जाऊंगा चारों तरफ अल्लाह का मुल्क नहीं छोड़ सकता। कहा कितनी गलत बात है, उसी की नाफरमानी करते हो और उसी के मुल्क में रहते हो। अल्लाह अकबर। कहा हुजूर और नसीहत, तीसरी नसीहत हुजूर फरमाते हैं, हुजूर हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते तीसरी नसीहत ये है कि जब तुम्हारा गुनाह करने का इरादा हो तो अपने आप को छुपा लो कि अल्लाह ना देख सके। कहा हुजूर कैसी नसीहत है, अल्लाह से कैसे बच सकता हूं, मैं कैसे छुपा सकता हूं, सातों जमीन के नीचे भी चला जाऊं अल्लाह फिर भी देखेगा, मैं कहीं भी कितने तारों में बंद हो जाऊं अल्लाह फिर भी देखेगा। कहा कितनी गलत बात है, अल्लाह की नाफरमानी करते हो और गुनाह करते हो और अल्लाह से अपने आप को छुपा भी नहीं सकती। अल्लाह अकबर। कहा है सुनो, चौथी नसीहत ये है, पांचवी नसीहत कि जब आप गुनाह करने का इरादा करें और मलाकुल मौत तुम्हारे पास आए रूह कब्ज करने के लिए, तो उनसे कहो कि मेरी रूह मत कब्ज करो, मुझे मोहलत दे दो, मैं तौबा कर लूं। कहा हुजूर मेरे अंदर इतना दम था, इतनी ताकत
طاقت کہاں, اتنی جرأت کہاں کہ میں ملک الموت کو روک سکوں, انہیں منع کر سکوں؟ پھر کتنی غلط بات ہے. تم ملک الموت کو روک بھی نہیں سکتے اور توبہ کرنے کی مہلت بھی ان سے نہیں مانگ سکتے. کہا حضور وہ تو پلک جھپکنے سے پہلے ایک لمحے میں, ایک سیکنڈ میں جو وقت مقرر کیا گیا ہے اسی میں روح کو قبض کر لیں گے. کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ مجھے توبہ کی مہلت نہیں مل سکتی تو ان کے آنے سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے, گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کیوں نہیں کر لیتے؟ عزیزان محترم, برادران ملت اسلامیہ, چھٹی اور آخری نصیحت فرماتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم, جب قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور جب تمہیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کے لیے فرشتے آئیں گے تو ان سے کہنا میں جہنم میں نہیں جاؤں گا, میں جہنم میں نہیں جاؤں گا. کہا حضور میری جرأت کہاں ہوگی, میری اتنی وسعت کہاں, مجھ میں اتنی طاقت کہاں کہ میں روک سکوں فرشتوں کو؟ کہا پھر روک بھی نہیں سکتے, تم اپنے آپ کو اللہ سے چھپا بھی نہیں سکتے, اس کا ملک بھی نہیں چھوڑ سکتے, جب تم اس کا رزق کھانا بھی نہیں چھوڑ سکتے, ملک الموت کو بھی نہیں روک سکتے, قبر میں وہ سوال کرنا آئیں گے تم ان سے بھی نہیں بچ سکتے, قیامت کے دن جہنم کا حکم سنا دیا جائے گا, تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. تو نوجوان پھر گناہ کرنے ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ گناہ کرنے چھوڑ دو. اللہ اکبر. تو اس نوجوان نے سچی توبہ کی اور آخری دم تک اسی توبہ پر قائم رہا. اللہ اکبر. ہمیں بھی گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے, ہر وقت, ہر لمحہ, ہر گھڑی. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات, اس گندی دنیا میں اچھے بن کے دکھا دو, اس کانٹوں کی دنیا میں پھول بن کے دکھا دو, اس گندی دنیا میں صفائی کا ماحول پیدا کر کے دکھاؤ اور مدینے کی طرف کو منہ کر کے کہو یا رسول اللہ, بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھوٹے گا, برقے تپا کے خوف سے چلمن نہ چھوٹے گا, ماحول اگر اپنے موافق یہ نہیں ہے سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھوٹے گا, سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھوٹے گا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تمام حضرات کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولانا فراست سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت نے کتاب مسئلے مسانہ کر دیا, حضرت کی کتاب مسئلے مسانہ کر دیا, ایسی پلائی ہم کو بھی دیوانہ کر دیا. حضرت کے کتاب مسئلے مسانہ کر دیا, ایسی پلائی ہم کو بھی دیوانہ کر دیا. کیا پوچھتے ہو ہم سے تمہیں کیا بتائے ہم, کیا پوچھتے ہو ہم سے تمہیں کیا بتائے ہم. ایک دل ہی تھا حضرت کو جو نظارہ کر دیا, ایک دل ہی تھا حضرت کو جو نظارہ کر دیا.